مختلف قبائل تھے، جن میں سے بنی ملی کی اگر ہم بات کریں تو یہ جینی آئی جو ہے اس کی پرستش کرتے تھے. جینی آئی یہ ایک گارڈین اسپرٹ ہے، ان کے مطابق وہ اس کی ورشپ کرتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے. السلام علیکم. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. تو آئیے ہم آج کے لیکچر کی طرف موو کرتے ہیں. ہمارا آج کا ٹاپک ہے آج ہم دیکھیں گے یونٹ 1 دا سیویئر آف مین کائنڈ کی ٹرانسلیشن. اور یہ یونٹ 1 پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ سے لیا گیا ہے. آلریڈی ہم اس یونٹ کی ایکسرسائز کو دیکھ چکے ہیں اور اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز وتھ کنٹیکسچوئل میننگز دیکھ چکے ہیں. تو ہم ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں. عربیہ از دا لینڈ آف انپیرلڈ، بے مثال چارم، دلکشی اینڈ بیوٹی ود اٹس ٹریکلیس ڈیزرٹس، بیرا صحرا آف سینڈ ڈیونز، ریتلے ٹیلے ان دا ڈیزلنگ ریز، منور کرنے آف دا ٹراپیکل سن، شدید گرم سورج یا تپتا ہوا سورج. عرب تپتے سورج کی منور کرنوں میں ریتلے ٹیلوں والے اپنے بہرا صحراؤں کے ساتھ بے مثال دلکشی اور خوبصورتی کی سرزمین ہے. اٹس اسٹاری اسکائی ہیز ایکسائٹیڈ، ابھارا ہے، دی امیجنیشن، خیال، تخیل آف پوئٹس اینڈ ٹریولرز. اس کے ستاروں بھرے آسمان نے شعراء اور سیاحوں کے تخیل کو ابھارا ہے. ٹریولر مسافر بھی ہو سکتا ہے اور سیاح بھی ہو سکتا ہے، دونوں میننگ ہے اس کے. اٹ واز ان دس لینڈ، یہ وہی سرزمین تھی، دیٹ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن ان دا سٹی آف مکہ، جس کے شہر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. which is about 50 miles from the Red Sea، جو بحیرہ احمر سے قریباً 50 میل کے فاصلے پر ہے. ریڈ سی کے حوالے سے یہ سائڈ بار میں انفارمیشن دی گئی ہے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویئر از دا ریڈ سی لوکیٹڈ. ریڈ سی جو ہے اس کا جو نیم ہے وہ کیسے ڈرائیو کیا گیا اور اس کی کریکٹرسٹک کے حوالے سے یہاں ڈسکشن آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. دی عربس possessed means رکھتے تھے، مالک تھے. a remarkable memory، اب ریمارکیبل غیر معمولی. and were an eloquent people، eloquent means فصیح البیان. عرب قابل ذکر حافظے کے مالک تھے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیر معمولی حافظے کے مالک تھے، اور وہ خوش بیان لوگ تھے، یا فصیح البیان بہتر ہے. یہاں فصیح البیان کا لیے خوش گفتار بھی آپ کر سکتے ہیں، اور وہ فصیح البیان لوگ تھے. their eloquence، فصاحت، اینڈ میموری، یاداشت، فاؤنڈ ایکسپریشن، اظہار پایا ان their poetry، ان کی فصاحت اور یاداشت نے ان کی شاعری میں اظہار پایا. یعنی کہ جب آپ ان کی شاعری کو پڑھتے ہیں تو ان کی شاعری سے جھلکتا ہے کہ وہ کس قدر فصیح البیان لوگ تھے اور کس قدر ان کی جو میموری ہے وہ شارپ تھی. Every year a fair was held for poetical competitions at Akkaz، ہر سال عکاز کے مقام پر شاعری کے مقابلوں کے لیے ایک میلہ منعقد کیا جاتا تھا. تو عکاز کے حوالے سے یہ انفارمیشن آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اٹ از نریٹڈ، روایت ہے، دیٹ حماد said to Caliph ولید بن یزید، کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا، I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces. تو یہاں تک ہم اس کو پہلے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ مختصر نظموں کو، پیس یہاں آپ کر سکتے ہیں نظمیں، مختصر نظموں کو شمار کیے بغیر حروف تہجی کے ہر حرف سے 100 طویل نظمیں میں آپ کو پڑھ کر سنا سکتا ہوں. اینڈ آل آف دیٹ واز کمپوزڈ، ریٹن، لکھی ہوئی، ایکسکلوسیولی، خاص طور پر، بائی poets before the promulgation of Islam، اشاعت اسلام سے قبل، اور وہ تمام خاص طور پر اشاعت اسلام سے قبل کے شعراء کی لکھی ہوئی ہیں. It is no small wonder، یہ معمولی موضوع نہیں ہے، that Allah Almighty chose the Arabic language for his final dispensation. Final dispensation آپ کر سکتے ہیں حتمی اشاعت، and the preservation، حفاظت of his word. یہاں ورڈ جو ہے W کیپیٹل ہے اور H کیپیٹل ہے، تو یقیناً یہ اللہ آل مائٹی کے ورڈ کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں ہوگا کلام. یہ معمولی موضوع نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی حتمی اشاعت اور حفاظت کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا. ان دا 5th and 6th centuries، 5ویں اور 6ٹھی صدی عیسوی میں، مین کائنڈ stood on the verge of chaos، انسانیت انتشار کے دہانے پر کھڑی تھی. It seemed، ایسا نظر آتا تھا، that the civilization which had taken 4000 years to grow means بڑھنا،
یا آپ کر سکتے ہیں پنپنا. ایسا نظر آتا تھا کہ وہ تہذیب جسے ایسا نظر آتا تھا کہ وہ تہذیب جسے پنپنے میں 4000 سال لگے تھے had started crumbling. وہ بکھرنا شروع ہو چکی تھی. At this point in time, وقت کے اس موڑ پر اللہ Almighty raised a رسول among themselves. اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا to lift the humanity from ignorance into the light of faith, تاکہ وہ انسانیت کو جہالت سے نکال کر نور ایمان کی طرف لے آئے, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کی روشنی کی طرف لے آئے. when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 38 years of age, جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 38 برس کے ہوئے, he spent most of his time in solitude. solitude تنہائی. solitude ایک ایسی تنہائی کو کہتے ہیں جس میں آپ جو ہیں وہ پلیجر فیل کرتے ہیں. اینڈ میڈیٹیشن, غور و فکر. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 38 برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ وقت تنہائی اور غور و فکر میں گزارتے تھے. ان دا کیو آف ہرا, غار ہرا میں, he used to retire, گوشہ نشین ہو جانا, with food and water. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوراک اور پانی کے ساتھ گوشہ نشین ہو جاتے تھے. and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty, اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں دن اور ہفتے گزار دیتے تھے. The period of waiting had come to a close. انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو آ گئیں. His heart was overflowing, لبریز تھا, with profound compassion, بے پناہ شفقت for humanity. آپ کا دل انسانیت کے لیے بے پناہ شفقت سے لبریز تھا. He had a pressing urge, شدید خواہش, to eradicate, جڑ سے اکھاڑنا, wrong beliefs, غلط عقائد, social evils, سماجی برائیاں, cruelty, ظلم, injustice, ناانصافی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط عقائد, سماجی برائیوں, ظلم اور ناانصافی کو جڑ سے اکھاڑ دینے کی شدید خواہش رکھتے تھے. The moment had arrived, وہ لمحہ آن پہنچا, when he was to be bestowed with نبوت. تو یہاں آپ تھوڑا سا کیئرفل رہیے گا کہ اس کی ٹرانسلیشن اکثر یہ کی جاتی ہے کہ وہ لمحہ آن پہنچا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا. تو اگر یہ نبوت سے نوازا گیا تو وہ ہونا چاہیے he was bestowed. یہاں ہے he was to be. to be کا مطلب ہے نوازا جانا تھا, تو یہاں to be نہ تھا کے سینس میں آئے گا, تو یہ ہوگا وہ لمحہ آن پہنچا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا جانا تھا. ون ڈے, ایک روز, when he was in the cave of Hira, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تھے, حضرت گیبریل علیہ السلام came, حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے, and conveyed to him the following message of Allah Almighty, اور اللہ تعالیٰ کا درج ذیل پیغام آپ کو پہنچایا. اب وہ پیغام کیا تھا؟ سورہ الگ کی آیات ہے. read in the name of thy Lord, اپنے رب کے نام سے پڑھیے. thy means your, who created, جس نے پیدا کیا یا جس نے تخلیق کیا, created man from a clot, جس نے انسان کو جمع خون سے پیدا کیا. clot کا مطلب ہے congealed blood, جمع خون. read and thy Lord is most bountiful, پڑھیے اور آپ کا رب انتہائی کریم ہے. who taught the use of the pen, جس نے قلم کا استعمال سکھایا. taught man that, انسان کو وہ سکھایا, which he knew not, جو وہ نہیں جانتا تھا. the revelation of the divine message, پیغام الہی کا نزول, which continued for the next 23 years, جو اگلے 23 برس تک جاری رہا, had begun, شروع ہو چکا تھا. and رسول صلی اللہ علیہ وسلم had arisen to proclaim the oneness of Allah, توحید, and the unity of mankind. تو یہاں ہوگا کہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت یعنی توحید اور انسانیت کے اتحاد کے اعلان کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے. His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief. تو یہاں آپ کا مقصد بتایا گیا ہے, ایک تو ڈسٹرکشن ان کی اور دوسرا سیٹ اپ تھا ان چیزوں کا. تو آپ کا مقصد سپرسٹیشن کیا ہوگا؟ توہم پرستی. نیکسس ہوگا سلسلہ یا جال یا کڑی بھی آپ کر سکتے ہیں. اگنورینس جہالت, ڈسبلیف بے اعتقادی. آپ کا مقصد توہم پرستی, جہالت اور بے اعتقادی کے سلسلے کو ختم کرنا تھا. اینڈ سیٹ اپ اے نوبل کنسپشن آف لائف اینڈ لیڈ مینکائنڈ ٹو دا لائٹ آف فیتھ اینڈ ڈیوائن بلس, اور زندگی کا اعلیٰ تصور قائم کرنا اور انسانیت کی نور ایمان اور روحانی سرور کی طرف رہنمائی کرنا تھا. اچھا, یہاں سپرسٹیشن, اگنورینس, ڈس بلیف بتائے گئے ہیں, تو ہمارے اسٹوڈنٹس کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کن کی بات کر رہے ہیں. تو ان میں سے چند ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. آپ اگر ہسٹری پڑھیں تو آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے معلوم ہو جائے گا. تو اگر ہم اس دور کی سپرسٹیشن دیکھیں تو سپرسٹیشن میں ایک سپرسٹیشن یہ تھی کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ
سلا اینڈ اشر یہ دو درخت ہے تو ان کی وہ برانچز کو لے کے جو کاؤ ہے اس کی ٹیل پر باندھ دیا کرتے تھے اور اس کو پہاڑ پر چھوڑ دیا کرتے تھے اور پھر ان برانچز کو وہ آگ لگا دیتے تھے، جس کی وجہ سے وہ جو گائے ہے وہ جل کر بھسم ہو جاتی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ جب یہ گائے جل کر بھسم ہو جائے گی تو بارش ہو جائے گی۔ تو یہ اس دور کی سپرسٹیشن یا اگنورینس ہے۔ اسی طرح جب ہم اینیملز کی طرف آئیں تو اگر کوئی ڈیزیز اپیئر ہوتی تھی کیملز میں، جیسے السر ہے یا بلسٹر ہے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ایک ہیلتھی کیمل جو ہے اس کو پروکیور کیا کرتے تھے اور پھر اس کے لپس، اپر لیگ اور جو تھائیں ان کو برینڈ کر دیا کرتے تھے تاکہ جو باقی جو کیملز ہیں ان میں وہ بیماری نہ پھیلے۔ اسی طرح اگر کوئی نامی شخص اس دور میں مرتا تھا تو ایک اونٹ جو ہے اس کی قبر کے گرد جو ایک گڑھا ہے اس کو کھود کے وہاں اس اونٹ کو چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ اس گڑھے سے باہر نہ نکلے، اور اس کی خوراک اور پانی جو ہے وہ اس کو نہیں دیتے تھے، اور کچھ دن بعد وہ مر جاتا تھا۔ اور ان کا یہ ماننا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد جب قیامت آئے گی تو پھر یعنی کہ مرنے کے بعد جب دنیا تباہ ہو جائے گی تو قیامت کے روز یہ شخص جو ہے اس اونٹ پر سوار ہو کر آئے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مرتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ اس نے چونکہ زندگی میں بھی قربانی دی ہوگی جانوروں کی، تو اس کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ ایک جو اونٹ ہے اس کی قبر کے پاس جو ہے اس کی جو ٹانگیں ہیں اس کو کاٹ دیا کرتے تھے، اس کو وہاں اس پین میں چھوڑ دیا کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو قربانی ہے اس مردہ جو انسان ہے اس کی طرف سے انہوں نے قربانی کر دی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کوئی سنیک بائٹ کر دیتا کسی شخص کو یا اسکارپین، تو جو گولڈ اورنامنٹ سے جو سونے کے زیورات ہیں وہ اس کی گردن کے گرد لپیٹ دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح جب کسی کو ریبیز کی بیماری ہوتی تھی، یعنی کہ ڈاگ بائٹنگ کی ہم بات کر رہے ہیں، تو وہ کیا کرتے تھے کہ جس قبیلے سے وہ تعلق رکھتا تھا اس کا جو چیف ہے، سردار ہے، اس کا جو بلڈ ہے اس کی اسمال کوانٹٹی لے کے وہ اس کے زخم پر رب کیا کرتے تھے کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح اپنے بچوں کو ایول اسپرٹ سے بچانے کے لیے ان کا ماننا یہ تھا کہ جو فاکس ہے، جو کیٹ ہے، اس کے ٹیتھ جو ہیں وہ اگر دھاگے میں پرو دیے جائیں اور وہ بچے کی گردن میں ڈال دیا جائے تو بچہ ایول اسپرٹ سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو سکن ڈیزیز ہو جاتی تھی تو وہ اسی شخص کے جو سلائیوا ہے وہ اس کے جو زخم ہے اس پر لگایا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ہے اس کو سنیک جو ہے وہ بائٹ کرتا تھا، یا پھر ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کو سنیک نے بائٹ کر دیا ہے یا کسی اور اینیمل نے بائٹ کر دیا ہے تو وہ سمجھتے تھے کہ اس نے شاید ان کو ڈسٹرب کیا ہے یا اس کی جو فیملی ہے اس میں سے کسی ایک کو مارا ہے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا ساتھ یہ بھی ان کے ذہن میں تھا کہ کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو شاید اس نے ان کی فیملی کو مارا ہے، ان میں سے کسی ایک کو مارا ہے۔ تو یہ دونوں ان کے یہاں بلیفز تھے۔ تو ایسی صورت میں وہ کیا کرتے تھے کہ جو کیملز ہیں ان کے جو کلے امیجز ہیں وہ بنا کے کسی پہاڑ پر رکھ دیا کرتے تھے، اس کے ساتھ بارلی، ویٹ اور ڈیٹس رکھ دیا کرتے تھے، اور اگلے دن آ کر دیکھتے تھے کہ کیا وہ کھایا گیا، اگر کھایا گیا تو فورگیونیس ہے، اگر نہیں کھایا گیا تو فورگیونیس نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی راستہ بھٹک جاتا تھا صحرا میں تو وہ اپنی جو شرٹ ہے اس کو انسائڈ آؤٹ کر لیا کرتے تھے، مطلب یہ کہ باہر والا حصہ اندر، اندر والا حصہ باہر کر دیا کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ جو راستہ ہے ان کو مل جائے گا۔ تو یہ سپرسٹیشنز تھی، اگنورینس تھی۔ اور ڈس بلیف کی بات کریں تو اس دور میں جو ڈس بلیف ہے، اگر کوئی شخص جو ہے وہ مر جاتا تھا تو یہ سمجھتے تھے کہ اس کی جو روح ہے وہ ایک برڈ میں آ جاتی ہے جس کو ہما و صدا کہا کرتے تھے، اور جو الو کی طرح کا ایک پرندہ ہوتا تھا۔ تو یہ سمجھتے تھے کہ اب یہ جو پرندہ ہے یہ اپنی قبر پر بیٹھے گا، پھر کچھ دن بعد وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ اپنے گھر بھی وزٹ کرتا ہے، چھت پر بیٹھتا ہے، اپنے بچوں کی جو کنڈیشن ہے اس کو دیکھتا ہے۔ تو اس طرح کے ان کے ہر ڈس بلیف تھے۔ اسی طرح جب رسول اللہ وسلم کا جو بیٹا ابراہیم ہے وہ فوت ہوا اور سورج گرہن لگ گیا، تو اس وقت بھی ایک عرب کا جو کثیر حصہ ہے اس میں یہ چہم گوئیاں ہونے لگیں، ان میں باتیں ہونا شروع ہو گئیں کہ یہ سورج گرہن لگا ہے یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیٹا ابراہیم ہے اس کی ڈیتھ کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو ان لوگوں نے ماننا شروع کر دیا۔ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، سورج گرہن اور چاند گرہن، تو ایسی صورت میں تو آپ کو نماز ادا کرنی چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ممبر سے اتر کر نماز ادا کی اور لوگوں کو تبلیغ کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ تو بات یہ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس بات سے بہت بڑا جو ہے فائدہ اٹھا سکتے تھے اپنے مشن کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راہ راست پر تھے۔ ورنہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا جو کہ مطلب یہ تمام ڈھونگ رچاتا تو یقیناً اس کو تو ایک بہت بڑے جو ہے یہ پوائنٹ مل گیا تھا کہ جی دیکھو آسمان پر بھی جو ہے وہ سورج گرہن لگ گیا ہے، یہ چاند گرہن لگ گیا ہے میرے بیٹے کی ڈیتھ کی وجہ سے، اور وہ وہاں پاپولر ہو جاتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ تو یہ سب سے بڑی ایک ثبوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا۔ Since this belief
was threatening their dominance in the society. یہاں اسلام کی بات ہو رہی ہے. چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبے کے لیے خطرہ تھا. The pagan Arabs, کفار عرب نے started to mount pressure, دباؤ بڑھانا شروع کر دیا on the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and his followers, صحابہ پر. تو اس کی ٹرانسلیشن یہ ہوگی, تو کفار عرب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا. They wanted them to renounce their cause, وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنا مقصد ترک کر دیں and take to idol worshipping, اور بت پرستی کی طرف آ جائیں. On one occasion, ایک موقع پر they sent a delegation to the رسول صلی اللہ علیہ وسلم kind and caring uncle ابو طالب. تو ایک موقع پر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق اور مہربان چچا ابو طالب کی طرف ایک وفد بھیجا. They told him to restrain the رسول صلی اللہ علیہ وسلم from preaching Allah Almighty's message or face their enmity. انہوں نے ان سے کہا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ سے باز رکھیں یا پھر ان کی دشمنی کا سامنا کریں. Finding himself in a dilemma. ڈلما ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے جہاں آپ کے پاس دو ویز ہیں, آپ نے ان میں سے ایک کو چوز کرنا ہے. تو اپنے آپ کو کشمکش میں مبتلا پا کر he sent for his nephew, آپ نے اپنے بھتیجے کو کہلا بھیجا and explained to him the situation, اور تمام واقعے سے ان کو آگاہ کر دیا یا صورتحال سے آگاہ کر دیا. The رسول صلی اللہ علیہ وسلم responded with these memorable words. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شاندار الفاظ میں جواب دیا. اب وہ الفاظ کیا تھے؟ My dear uncle, میرے پیارے چچا جان, if they put the sun in my right hand, اگر یہ سورج میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں, and the moon in my left, اور چاند میرے بائیں ہاتھ پر, even then, تب بھی I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah, توحید, تب بھی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی توحید کے اعلان سے نہیں رکوں گا. I shall set up the true faith upon the earth, میں روئے زمین پر سچا ایمان قائم کر کے رہوں گا, اور perish in the attempt, یا پھر اس کوشش میں مارا جاؤں گا. اب یہاں یہ سن اور مون کا ذکر ہے, ایسا کیوں ہے؟ تو آپ عرب کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دور میں مختلف قبائل تھے, جن میں سے بنی ملی کی اگر ہم بات کریں تو یہ جینی آئی جو ہے اس کی پرستش کرتے تھے. جینی آئی یہ ایک گارڈین اسپرٹ ہے, ان کے مطابق وہ اس کی ورشپ کرتے تھے, اس کی پوجا کرتے تھے. اسی طرح اس دور کے جو بڑے قبائل ہیں جس میں حمیر, کنانا, تمیم, لکھم, تے, کیس, اسد, یہ تمام سورج کی پرستش کرتے تھے, چاند کی پرستش کرتے تھے, دبران کی پرستش کرتے تھے جو کہ ٹورس ہے, جوپیٹر کی پرستش کرتے تھے, کینوپس کی پرستش کرتے تھے. کینوپس جو ہے یہ یلو وائٹ سپر جائنٹ سٹار ہے, گریک میتھولوجی میں اس کا ذکر ملتا ہے. اس نے ڈاگ سٹار کی پرستش کرتے تھے. ڈاگ سٹار اٹ از دا برائٹسٹ سٹار ان دا اسکائی آفٹر دا سن, اور پھر مرکری کی. تو آپ یہ دیکھیں جو بڑے بڑے قبائل تھے سورج اور چاند کی پرستش کیا کرتے تھے, اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سورج اور چاند کی بات کی. تو یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو معلوم ہونا چاہیے کہ سن اور مون کا یہاں ذکر کیوں ہے. The رسول صلی اللہ علیہ وسلم uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنے بھتیجے کے اس پختہ عزم سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ نے جواب دیا, Son of my brother, میرے بھائی کے بیٹے, go thy way, اپنی راہ پر گامزن رہو. None will dare touch thee, تمہیں کوئی چھونے کی جرت نہیں کرے گا. I shall never forsake thee, میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا. And the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم did go the way Allah Almighty had chosen for him, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی راہ پر چلتے گئے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چن رکھی تھی. Imbued, سرشار, with divine guidance, ہدایت ربانی, and firm resolve, پختہ ارادہ. The رسول صلی اللہ علیہ وسلم encountered, سامنا کیا, all the challenges, اعتراضات کا, with grace and dignity, شان اور وقار. تو یہاں ہوگا یہاں گریس شان بھی کر سکتے ہیں, حسین انداز بھی کر سکتے ہیں, دونوں ٹھیک ہیں. تو یہاں ہوگا ہدایت ربانی سے سرشار اور پختہ عزم کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اعتراضات کا حسین انداز اور وقار کے ساتھ سامنا کیا. In no time, مختصر وقت میں, he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو روحانی اور دنیاوی دونوں عالموں میں سب سے اونچے ممکنہ جو مقام ہے اس پر لے گئے. He was also a driving force behind the Arab conquest. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی فتوحات کے پیچھے ایک متحرک قوت تھے, which have created an everlasting impression on the human history, جس نے انسانی تاریخ پر, ایورلاسٹنگ امپریشن کا مطلب ہوگا لازوال نقش, جس نے انسانی تاریخ پر لازوال نقش جو ہیں وہ ثبت کیے, یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں لازوال نقش جو ہیں وہ
چھوڑ دیے. نو ونڈر, اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں, he is universally acknowledged as the most influential figure. influential figure کا مطلب ہوگا باثر شخصیت in history. اس میں کوئی تعجب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ میں سب سے زیادہ باثر شخصیت مانا جاتا ہے. In the words of Michael Hart. اب مائیکل ہارٹ جو ہے گریٹ ہسٹورین, ایک ہسٹورین ہے, اس کے الفاظ یہاں دیے گئے ہیں. مائیکل ہارٹ وہ آتھر ہے جس نے بک لکھی The 100 رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشل پرسنز ان ہسٹری, اور اس بک میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے ٹاپ پر رکھا ہے, اور اس کی وجہ بھی یہاں بتا دی گئی ہے. تو یہ وجہ کہتا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاپ پر رکھنے کی وجہ ہے, یا اس لسٹ میں جو انہیں لیڈ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے, وہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular level. تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کے الفاظ کیا ہیں. Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. تو اسلام, اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ theology of Islam, اسلامی عقائد, responsible ذمہ دار یا رواں دواں, however کا مطلب ہوگا البتہ. تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اسلامی عقائد اور اس کے اہم اخلاقی اور شائستہ اصولوں کے رواں دواں البتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو مین ایتھیکل اینڈ مورل پرنسپل کا مطلب ہوگا کہ اہم اخلاقی اور شائستہ اصول. ان ایڈیشن اس کے علاوہ he played a key role in proselytizing preaching, تبلیغ, the new faith, عقیدہ, and in establishing the religious practices. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے عقیدے کی تبلیغ میں اور مذہبی تعلیمات کی عملداری قائم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا. In fact, as the driving force behind the Arab conquest, حقیقت میں عرب فتوحات کے پیچھے ایک متحرک قوت کے طور پہ he may well rank as the most influential political leader of all time. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام زمانوں میں سب سے زیادہ با اثر سیاسی رہنما کے طور پر درجہ دیا جا سکتا ہے. The Arab conquest of the 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 7ویں صدی کی عرب فتوحات نے دور حاضر تک اسلامی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کرنا جاری رکھا ہے. ابھی جو عرب کانکویسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس کے حوالے سے آپ ہسٹری پڑھیے. یہ ایک بک ہے دی عرب کانکویسٹ, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں رائٹرز, آپ اس سے آپ گو تھرو ہوں, یہ اس کے کنٹینٹس دیے گئے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا عرب فتوحات کی جو یہاں بات ہو رہی ہے. یا اگر آپ دیکھیں عرب فتوحات تو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں عراق جو ہے اس کو فتح کیا گیا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں شام کو, فلسطین کو, مصر کو, اور جو 2/3 ہے آف ایران کی آپ بات کریں پرشیا, تو ایران جو ہے وہ 2/3 جو ہے فتح کیا گیا, اور باقی جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح کیا گیا. اس کے علاوہ اگر آپ عرب کانکویسٹ کی بات کریں تو تاریخ میں آپ کو بے مثال کتب مل جاتی ہیں. اور یہاں جو ہے میں نے اصل میں یہاں ایک اعتراض جو ہے اس کے حوالے سے یہاں اس کو لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو فتوحات ہوئی ہے اس کے بعد تو عام طور پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ تمام جو ہے وہ شمشیر کے زور پہ یعنی کہ تلوار کے زور پہ کیا گیا. تو اب یہ دیکھیے لیٹ مارشل واٹسن, اس نے اپنی بک میں لکھا ہے دا وینچر آف اسلام میں, اس نے لکھا کیا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ان دا چیفلی نان عرب ایگریکلچرل لینڈز دا آبجیکٹ واز ناٹ کنورژن بٹ رول, کہ اصل مقصد جو ہے وہ کنورژن نہیں تھا مسلمانوں کا, وہ تو رول تھا. اسی طرح ایم لیپیٹس جو ہے اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اس نے ایک بک لکھی ہے ہسٹری آف اسلامک سوسائٹیز, تو اس نے یہاں لکھا ہے کہ دس مینز, یہ اس نے ایک سیکنڈ پرنسپل یہاں لکھا ہے تو اس کے بارے میں کہتا ہے کہ دیٹ دی عرب مسلمز ڈڈ ناٹ کنٹری ٹو ریپوٹیشن اٹیمپٹ ٹو کنورٹ پیپل ٹو اسلام, کہ جو ریپوٹیشن کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے اسلام جو ہے اس میں لانے کے لیے لوگوں کو کنورٹ کیا, فورس کیا, تو انہوں نے تو ایسی کوشش ہی نہیں کی. تو یہ نان مسلمز ہیں جن کا یہ بیان ہے. بہرحال ہم موو کرتے ہیں اپنی ٹرانسلیشن کی طرف. سچ اے تھورو ٹرانسفارمیشن کا مطلب ہوگا کامل تبدیلی, مکمل تبدیلی آف مین اینڈ سوسائٹی, اوز کا مطلب ہوگا مرہون منت, احسان مند, ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیپ فیتھ ان اللہ آلمائٹی, ٹو ہز لو فار ہیومینٹی اینڈ دا نوبلٹی آف ہز کریکٹر, نوبلٹی آف ہز کریکٹر, کردار کی عظمت. تو آپ کہہ سکتے ہیں انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی, اس پر وسلم کے اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان, انسانیت کے لیے محبت
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت کی مرہون منت ہے. Indeed, یقیناً his life is a perfect model to follow. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک کامل نمونہ ہے. In reply to a question about the life of the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا said, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا, his morals and character, آپ کا اخلاق اور کردار, are an embodiment of the Holy Quran, مجسم قرآن ہے. The final word, آخری الفاظ یا آپ کا اپنی بات about the savior of mankind, انسانیت کے نگہبان, یہ شافع انسانیت in the Holy Quran is, شافع انسانیت کے متعلق قرآن پاک میں حتمی الفاظ یوں ہیں, او نبی, اے نبی, surely, یقیناً, we have sent you as a witness, ہم نے آپ کو ایک گواہ بنا کر بھیجا ہے, and as a bearer of good news, اور خوشخبری دینے والا, and as a warner, اور ڈرانے والا, and as the one to inviting to Allah by his permission, اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے, اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا, and as a light giving torch, اور ایک روشن چراغ بنا کر. تو اسٹوڈنٹ یہ تھی ہمارا یونٹ 1 اور اس کے ریلیٹڈ آج ہم نے ٹرانسلیشن کو ڈسکس کیا. امید ہے کہ آپ کو جو ٹرانسلیشن ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے اسے کافی لرن کیا ہوگا, اور کچھ ہسٹری کے بارے میں بھی میں نے آپ کو جو ہے وہ بتا دیا ہے. تو امید ہے کہ آپ خود بھی اس کو ریسرچ کریں گے. اس یونٹ 1 کو آپ بار بار سنیے اور بار بار جو ہے اس ہسٹری کے جو مختلف جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہسٹری میں جو مختلف ویوز ہیں عرب کے حوالے سے, آپ کے حوالے سے, ان کو ضرور پڑھیے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہسٹری جو ہے وہ ہے کیا اور فیکٹس کیا ہیں. تو اینی وے اسٹوڈنٹس, اس ٹرانسلیشن کو پڑھیے اور امید ہے کہ آپ کو آج کا جو لیکچر ہے وہ کافی حد تک سمجھ آ گیا ہوگا. اوکے اسٹوڈنٹس, ٹیک کیئر.